دعا کرتے ہیں کہ مولا بانیان کا پرخلوص اہتمام، چغتائی برادرین کا یہ منظم اور باوقار اجتماع مولا اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے، اور شہید کیسر حسین چغتائی کے درجات مولا مزید بلند فرمائے، اور آپ تمام مومنین کا یہاں قدم قدم چل کے آنا مولا عبادت میں شمار فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ اپنے بیدار ہونے، اپنے موجود ہونے کا ثبوت دیں گے، دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند تر صلوات۔ میرے سوز خان بھائی نے اس عالیہ بی بی کا بین آپ کی سماعتوں کی نظر کیا کہ جس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب دربار یزید میں، دربار کوفہ میں بی بی نے لب کھولے تھے تو دربار لرز کر رہ گیا تھا۔ مولانا بلال کاظمی کے ایک شعر کو سایہ بنا کر قبلہ کے لیے دعائیہ طور پر پڑھ کر انہیں زینت ممبر ہونے کی دعوت دوں کہ شامی محل میں آن کر بیٹھے جو بے محل، دانا سمجھ کر چگنے لگا طائر اجل۔ ایک شور تھا صفوں میں بلال ذرا سنبھل، کہ کرسی نشین خاک پر گرتے تھے منہ کے بل، لفظوں کے گرد ظلم کے سر پھوڑنے لگے، ایسا لگا کہ پھر علی بتوں کو توڑنے لگے۔ اور انہی خوبصورت اشعار کے سائے میں میں ملتمس ہوں ہمارے عالم باعمل، بزرگ عالم دین، مہمان تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ متعدد بار قبلہ آپ اور ہمارے درمیان آ کر خطابت کر چکے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ یہ میزبان ہے اس محفل۔ تو میں ملتمس ہوں ہمارے بزرگ رہنما مولانا قبلہ سید ضمیر حسین نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس اعزاز میں اپنی ڈیوٹی، اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، بلند تر صلوات۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک درخواست عرض گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تمام مراجع عظام، علماء کرام، ذاکرین ذوی الاحترام، ماتمیان شہزادہ علی اکبر جو دار فانی سے جا چکے ہیں، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کیجئے اور شہید جناب کیسر حسین چغتائی صاحب کی بلندی درجات کے لیے اور اس خاندان کے دیگر مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اور آج کا دن چونکہ میرے والد بزرگوار کی وفات کا دن ہے،
13 सफ़र को उनकी वफ़ात हुई थी। तो मेरी दरख्वास्त है आप मोमिनीन मुखलिसीन से कि इन सब मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा सूरह फातिह की इल्तिमास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाए मिनहुम वल अमवात, ताबे अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात, इन्नका मुजीबुद दावात व इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला खालिक़े कायनात की लामुतनाही हम्द व सना और ज़वाते मुक़द्दसा व मुताहरा हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम के बाद मेरे लिए ये मकाम सआदत है कि ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से आप मोमिनीन मुखलिसीन अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा की ज़ियारतों का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। जैसा कि मेरे बरादर अज़ीज़ फरमा रहे थे कि मेरी बानी की हैसियत है इस लिहाज से कि एक अशरा से ज़्यादा कम अज़ कम 15-16 साल से मुसलसल मैं ये नौकरी ये खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ, तो लिहाजा मेरी हैसियत एक बानी की है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। मैं अकबर भाई के दादा बुजुर्गवार के ज़माने से यहाँ ये मजालिस पढ़ने लगा हूँ। शहीद के दौरे हयात में भी मैं यहाँ हाज़िर हो चुका हूँ और मैंने 20 मजालिस यहाँ पर पढ़ी हैं इस अज़ा खाने में। तो मैं एक अहम तरीन मौजू पर आज गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, एक अहम तरीन मौजू पर। और क्योंकि आज मेरी आवाज़ की जो पहुँच है वो मुख्तसर नहीं है बल्कि इंटरनेट के वजह से, और चूँकि ये आवाज़ ऑन एयर जा रही है और तकरीबन पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, तो मैं आज की इस मजलिस में पूरे आलम इस्लाम से बात करना चाहता हूँ। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की एक मारूफ तरीन आया वाफ़िय हिदाया की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इरशाद परवरदिगार हो रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीयम वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में न बंटो। ये इंटरनेट का ज़माना है। आज दुनिया के मुश्किल तरीन मामलात को हल किया जा रहा है। आज से चंद साल पहले जो अमराज मुतअद्दी अमराज समझी जाती थीं, जिनका कोई हल नहीं था, आज उनका इलाज दरियाफ्त हो चुका है। कल जो बातें नामुमकिन समझी जाती थीं, आज वो मुमकिन हो रही हैं। कल जो मुश्किलात पहाड़ों के बराबर समझी जाती थीं, आज उनकी हैसियत एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। हम अलामाते इमाम ज़माना में पढ़ा करते थे कि इमाम के ज़माने का जो नज़दीक तरीन दौर है वो ऐसा होगा कि एक शख्स मशरिक में बैठा होगा और दूसरा शख्स मगरिब में बैठा होगा। 1000 मील का फासला होगा, लेकिन वो एक दूसरे को देख भी रहे होंगे और एक दूसरे से बात भी कर रहे होंगे। आज से चंद साल पहले हम इसको नामुमकिन समझते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, दूसरा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो एक दूसरे को देख भी रहा है और उनकी आवाज़ भी सुन रहा है।
یعنی جو کل تک باتیں ناممکن تھی آج ممکن ہو رہی ہیں. آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں شاید یہاں آپ نے اس موضوع پر اس سے پہلے بات نہیں سنی ہوگی. ایک نیا موضوع آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں. میرے قبلہ جب آج تمام لا ینحل مسائل اور ناممکن مسائل کا حل تلاش کیا جا رہا ہے تو کیا اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا کہ یہ امت جو آج 73 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے یہ دور پیغمبر کی طرح ایک امت بن جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں. حضور کی حیات طیبہ میں فرقے نہیں تھے، فرقے حضور کے بعد بنے. حضور کی حیات طیبہ میں ایک امت تھی، ایک امت. سب کے عقائد ایک تھے، سب کے نظریات ایک تھے، نماز ایک طرح پڑھی جاتی تھی، روزہ ایک وقت رکھا جاتا تھا، روزہ ایک وقت کھولا جاتا تھا، وضو کا طریقہ سب کا ایک تھا، حج کرنے کے مناسک سب کے ایک تھے، زکوٰۃ دینے کا طریقہ سب کا ایک تھا، عقائد سب کے ایک تھے، اور ایک امت تھی حضور کے زمانے میں. حضور کے بعد یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی. تو آج امت کا سب سے بڑا مشکل ترین جو اس وقت گھمپیر مسئلہ ہے وہ ہے افتراق امت، امت کا فرقوں میں بٹ جانا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آج جب دنیا کے سارے مسائل حل ہو رہے ہیں تو کیا اس مشکل ترین مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا انٹرنیٹ کے زمانے میں کہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے علماء متحد ہو کر کسی ایک ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں اور ہم آج پھر ایک امت بن جائیں جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں ایک امت تھے. میں اس کا ایک فارمولہ لے کے آیا ہوں، آپ نے میری تائید کرنی ہے اگر میں صحیح وہ فارمولہ آپ تک پہنچا سکوں، چونکہ نیا موضوع ہے میرا ساتھ دینا ہے آپ نے. وہ فارمولہ یہ ہے کہ حضور کے بعد امت 73 فرقوں میں بٹ گئی. کیسے بٹی؟ ہم کسی بھی فرقے کے عالم کے پاس، کسی بھی فرقے کے ماننے والے کے پاس جب ہم جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ اس وقت روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ اس وقت روزہ کیوں کھولتے ہیں، مناسک حج آپ اس طرح کیوں بجا لاتے ہیں، تو ہر فرقے کا آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے رہبر نے، میرے لیڈر نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے. سہرے کے حضور نے تو ایک ہی طریقہ بتایا تھا لیکن بعد میں پیشواؤں نے، علماء نے الگ الگ تعبیریں پیش کی، الگ الگ اپنی تفسیر بیان کی قرآن کی اور الگ الگ طریقے بتائے. تو نتیجہ یہ نکلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا اختلاف ہوا ہے یہ علماء کی مختلف تفاسیر کرنے کی وجہ سے اور مختلف تعبیر کی وجہ سے یہ اختلاف امت میں پیدا ہوا ہے. تو میں اس کا حل یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے بعد سے لے کر بنو امیہ اور بنو عباس کے دور سے لے کر آج تک چونکہ یہ سارے مسائل لیڈرشپ کی وجہ سے، قیادت کی وجہ سے، رہنماؤں کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں یہ امت کسی ایک ایسے رہبر کو تلاش کر لیتی کہ جس پر پوری امت مسلمہ کا اتحاد ہو سکے. اس رہبر اور لیڈر کے لیے میں ایک ہستی کا نام پیش کر رہا ہوں جس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اس لیے کہ اسلامی لیڈر میں، اسلامی قائد میں، اسلامی رہنما میں جتنی کوالٹیز ممکن ہیں وہ ساری صفات، وہ ساری کوالٹیز اگر کسی رہبر میں موجود ہیں اور کوئی قائد اور کوئی رہبر تمام کوالٹیز کو فل کرتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. اب کیا کوالٹی ہونا چاہیے اسلامی قائد میں، اسلامی لیڈر میں، اسلامی رہنما میں، اسلامی رہبر میں؟ پہلی خصوصیت اس کی یہ ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. پہلی خصوصیت کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے. اور جب ہم نے بعد از پیغمبر تمام رہنماؤں کی سیرت کا مطالعہ کیا تو پیغمبر کے بعد علی کی ذات وہ ملی کہ جنہیں السابقون الاولون ہونے کا شرف حاصل ہے. اور مولا امیر فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے جتنے اصحاب پیغمبر ہیں ان کو جتنے شرف اللہ نے عطا فرمائے، میں علی ان تمام شرف میں ان کے ساتھ شامل ہوں.
اور اللہ نے مجھ علی کو 70 شرف ایسے عطا فرمائے ہیں جو نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوئے. پہلی صفت، ایک نعرہ مل کے عبادت کریں سارے بولے حیدر. پہلی صفت یہ کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے. مولا امیر فرماتی اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ واللہ لم اشرک باللہ قط، کہ اللہ کی قسم میں نے پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہیں کیا ہے. باقی پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والے جتنے لوگ تھے، کسی نے 5 سال بتوں کی پوجا کی، کسی نے 10 سال بتوں کی پوجا کی، کسی نے 30 سال بتوں کی پوجا کی، کسی نے 40 سال بتوں کی پوجا کی. علی وہ ذات ہے بعد از پیغمبر کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. یہی وجہ ہے باقی جتنے بھی اصحاب پیغمبر ہیں جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ لگایا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور 73 فرقوں کے علماء جب مولا علی کا نام آتا ہے تو مولا علی کے نام کے ساتھ ہم علیہ السلام لگاتے ہیں. باقی مسلمان کہتے کرم اللہ وجہہ، ان کے چہرے پہ اللہ کا خاص کرم ہے. آپ کسی فرقے کے عالم کے پاس جائیے اور جا کے پوچھئے کہ ان 2-3 لفظوں کا معنی کیا ہے، کرم اللہ وجہہ کا معنی کیا ہے. ہر مسلک کا عالم یہی کہے گا کہ علی کی پیشانی وہ ہے، علی کا چہرہ وہ ہے کہ سوائے ذات توحید کے یہ پیشانی کسی کے سامنے خم نہیں ہوئی. توجہ ہے یہ نہیں، یہ پیشانی کسی کے سامنے جھکی نہیں. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، 73 فرقوں کے علماء متحد ہیں کہ مولا امیر وہ ذات ہے کہ بچپن میں بھی علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. مل کے حیدری، بچپن میں بھی علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. وہ گھرانے کے جہاں سجدوں کا رواج ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دادا دادی نانا نانی بزرگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے 1.5 سال کے چڈی پہنے ہوئے وہ بھی رینگتے ہوئے آ جاتے ہیں. بڑوں کے دیکھا دیکھی چھوٹے بچے بھی سجدہ کرتے ہیں. 73 فرقوں، آخری حلالی تک سے اٹھانا، 73 فرقوں کے علماء کہتے علی نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو مسلمان پھر ماننا کہ ابو طالب کے گھر میں بتوں کو سجدے کا رواج ہی نہیں تھا. بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک نعرہ مل کے شان حیدری. علی نے بچپن میں بھی کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. تو اس پہلی صفت میں علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے. دوسری صفت کیا ہے اسلامی لیڈر کی کہ مسلمان ہونے سے بڑھ کے اسے مومن بھی ہونا چاہیے، تبھی لیڈر بنے گا نا. پوری عالم اسلام کا امت مسلمہ کا متفق علیہ لیڈر وہی ہوگا جو مومن ہو. اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایمان کے کل 10 درجے ہیں. میرا سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے، میرا ابو ذر 9ویں درجے پہ فائز ہے، میرا مقداد 8ویں درجے پہ فائز ہے. اور جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ علی کا کون سا درجہ ہے، فرمایا علی کل ایمان ہے. اب مل کے بولو حیدری. تو اس صفت میں بھی علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے. تیسری صفت اسلامی قائد اور لیڈر میں یہ ہونا چاہیے کہ اسے صحبت پیغمبر کا کامل شرف حاصل ہوا ہو. تو مجھے کہنے دیجئے کہ بعد از پیغمبر علی کی ذات وہ ہے. میں جملہ کہوں گا لیکن یہ جملہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا پورا چیپٹر ہے، یہ تاریخ کا پورا باب ہے. علی وہ ہے، بعد از پیغمبر علی کی ذات وہ ہے جنہوں نے خانہ کعبہ میں آنکھیں کھولی نبی کی گود میں، نبی نے آنکھیں بند کی علی کی گود میں. جملہ بدل کے کہنے چلوں، جب میرے مولا امیر ظاہری دنیا میں تشریف لائے اور علی کی پہلی نگاہ چہرہ رسالت پہ پڑی، اور جب نبی دنیا سے جا رہے تھے ان کی آخری نگاہ چہرہ علی پہ پڑی. اور علی وہ ہیں کہ جنہوں نے زبان رسالت کو چوسا.
नबी की गोद में पले, जिन्होंने जुबान रिसालत को चूसा। मेरे भाइयों, ये कोई मामूली शरफ नहीं है। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया। जुबान रिसालत को चूसना ये अली का बहुत बड़ा शरफ है। मुसलमानों के यहाँ मुत्तफिक अलैह बात है। एक शख्सियत गुजरी है, असहाबे पैगंबर में भी शामिल है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जिन्हें हिब्रुल उम्मा कहा जाता है, उम्मत मुस्लिमा का आलिम, जिनका लक़ब है मुफस्सिर कुरान। और तमाम फुक़हा ने लिखा, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि वो मुफस्सिर कुरान कैसे बने। वाकया ये लिखा कि हुजूर एक मरतबा तशरीफ फरमा थे, हुजूर की महफिल लगी थी और हुजूर के सामने खजूरें पड़ी हुई थी और हुजूर खजूर तनावल फरमा रहे थे। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के ज़हन में ये ख्याल आया, आगे बढ़ के कहा, या रसूलल्लाह, आप खजूर तनावल फरमाते हैं और अपनी तर गुठली अगर आप मुझे अता फरमा दे तो आपका एहसान होगा। हुजूर ने वो तर गुठली अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को अता फरमा दी। बिला फसल अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने वो गुठली अपनी जुबान पे रखी और चूसना शुरू किया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है कि जैसे ही मैं रसूलुल्लाह की तर गुठली चूस रहा था, मेरे सीने में कुरान के उलूम का समंदर मौजन हो गया। उलूम रिसालत का समंदर, मेरी बात मुकम्मल हो फिर तारीखी नारा लगाइएगा। उलूम पैगंबर का समंदर मेरे दिलो दिमाग में मौजज़न हो गया और लक़ब करार पाया मुफस्सिर कुरान। तो मैं अब जुमला कहने चला हूं, बात पसंद आए तो नारा भी तारीखी लगा देना। तो जो पैगंबर की जुबान चूसे वो उम्मत का आलिम बनता है, जो पैगंबर की जुबान चूसे वो मुफस्सिर कुरान बनता है, जो पैगंबर की तर गुठली चूस ले वो बनता है मुफस्सिर कुरान, और जो जुबान रिसालत का चूसे वो मुफस्सिर कुरान नहीं बनता, वो नाते के कुरान बनता है। मिलके बोलो हैदरी, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। मेरे भाई ने फरमाया कि दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। पिछले दिनों मैं फेसबुक पे एक जुमला सुन रहा था। हमारे एक जाकिर गुजरे हैं, अहले इल्म आदमी थे, जाकिर थे बहुत बड़े, रियाज हुसैन रत्तोवाल वाले मरहूम। उनका एक जुमला मैंने सुना, बड़ा लुत्फ आया मुझे, मैं आपको सुनाता हूँ। ये दोनों हाथ बुलंद करने पे तो जो उन्होंने वो फरमा रहे थे कि जब हमारे मोमिन मौलाई नारा लगाते हैं और कहते हैं कि 5 नारे 5 तनी 1.25 लाख नारा हैदरी, लगाते हैं या नहीं? 1.25 लाख नारा हैदरी, उसकी तफसीर उन्होंने बयान की कि ये 1.25 लाख नारा हैदरी क्यों कहते हैं। वो फरमाने लगे ये इसलिए कहते हैं कि अली की विलायत ये 4 दीवारी के अंदर वाक़ई नहीं हुई, 1.25 लाख के मजमे में हुई है। 1.25 लाख के मजमे में हुई है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि जो हुजूर की तार गुठली को चूस ले वो बनता है मुफस्सिर कुरान, और जो जुबान रिसालत को चूसे वो बनता है नाते के कुरान। सोहबत पैगंबर, मौला अमीर फरमाते हैं कि मैं घर में नबी के साथ, मस्जिद में नबी के साथ, मैदान में नबी के साथ, मैं हुजूर के पीछे यूं चला करता था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां के पीछे पीछे चला करता है। तो सहाबियत पैगंबर और सोहबत रसूल वाली सिफत में भी मौला अली को 100 में से 100 नंबर मिले, 1 पॉइंट भी कम नहीं है। अगली सिफत इस्लामी लीडर और कायद में क्या होना चाहिए? अगली सिफत यह होना चाहिए कि उसे कुरान और तालीमात रसूल का आलिम होना चाहिए। जब इस सिफत में हम मौला अली को देखते हैं तो नबी की नस मौजूद है, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं शहरे इल्म हूं और अली उस शहरे इल्म का दरवाजा है। हुजूर की तालीमात का आलिम है अली। और हुजूर फरमाते हैं, मौला अमीरुल मोमिनीन का भी इरशाद है, अल्लमनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, हुजूर ने मुझे इल्म यूं भराया जैसे परिंदा अपने बच्चे को चोग भराता है।
یہ بڑا گہرا جملہ ہے صاحب نہج البلاغہ کا. حضور نے مجھے علم یوں بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ بھراتا ہے. پرندہ اپنے بچے کو چوگ کیسے بھراتا ہے؟ جو چوگ وہ لے کے آتا ہے بلا کم و کاس روحی چوگ بچے کے منہ میں ڈال دیتا ہے. مولا علی کہنا یہ چاہتے تھے نبی کو جو علم اللہ کی طرف سے ملا وہ سارا علم اللہ کے نبی نے مجھے عطا فرما دیا. علوم پیغمبر کے عالم تھے علی اور عالم قرآن تھے علی. حضرت سلیمان فارسی ایک دن مولا امیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین جب پیغمبر یہاں تک فرما دے کہ کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی ہو جائیں، جن و انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، تو ہم کیا جانیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے، ہم کیا جانیں کہ آپ کے شرف کیا ہے. مولا فلاں بندے سے تو میں نے یہاں تک سنا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے علی کو ہزاروں شرف ایسے عطا فرمائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ شرف اگر میرے مقدر میں آ جاتا میں زندگی بھر فخر کرتا. یا علی وہ تو ایک آدھ شرف پہ فخر کرنے کو تیار ہے، اللہ نے آپ کو ہزاروں شرف بخشے ہیں. یا علی ہم نے آپ کو کبھی فخر کرتے نہیں دیکھا. میں جملہ کہنے چلوں جن کے دلوں میں عشق ہے امیر المومنین کا. یا علی ہم نے آپ کو کبھی فخر کرتے نہیں دیکھا. میرے مولا علی کا چہرہ کھل گیا، سینہ تن گیا. فرماتے سلیمان علی کس کس شرف پہ فخر؟ نہیں غور فرماؤ، علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ اب جملہ آپ سے ہے علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ مولا امیر فرماتے اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے. قیامت تک فخر میرے مل کے سارے بلندہ حیدری. سلیمان عرض کرتا ہے یا امیر المومنین کوئی ایسا شرف بتائیے جس پر آپ کو ناز ہو، جس پر آپ کو فخر ہو. مولا امیر نے دو شرف اپنے بیان کیے. فرمایا کہ مجھے اس پہ فخر ہے. پہلا شرف تو یہ بیان فرمایا کفا بی عزن ان تکون علی ربا، علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. وَكَفَى بِفَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور علی کے فخر کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے علی تیرا عبد ہے. اور دوسرا شرف مولا علی نے جو میرے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے یہ بیان فرمایا، کہا سلیمان مجھے اس بات پہ ناز ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب نبی کی نبوت کی گواہی کے طور پر ایک طرف اپنی ذات کو رکھا، دوسری طرف مجھ علی ابن ابی طالب کو رکھا. قل کفا باللہ، مل کے حیدری قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. میرے حبیب یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان سے کہہ دیجئے میری رسالت کی گواہی کے طور پر ایک تو اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اس سے مراد اللہ نہیں، اللہ بطور گواہی کے الگ موجود ہے. اس سے مراد نبی بھی نہیں، نبی کی تو گواہی دی جا رہی ہے. تو ایک تیسری ہستی ایسی ماننا پڑے گی کہ نہ اللہ ہے نہ رسول ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم. تو وہ وہی تو ہوگا جس نے دعویٰ کیا سلونی سلونی. پیغمبر کے بعد اصحاب پیغمبر سے لے کر بنو امیہ اور بنو عباس سے لے کر آج کے زمانے تک جتنے اسلامی لیڈر گزرے ہیں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم قرآن ہوں سوائے علی ابن ابی طالب کے. علی عالم قرآن ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، تبیان لکل شے، مجھ میں ہر شے کا بیان ہے. قرآن کا دعویٰ ہے مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. علی کا دعویٰ ہے جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھ لو، اس لیے کہ علی عالم قرآن ہے. اس صفت میں بھی علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے، اس لیے کہ علی جیسا عالم ملت اسلامیہ میں کوئی نہیں گزرا ہے. اگلی صفت اسلامی لیڈر اور قائد میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے نہ جائے. وہ کسی کے سامنے مسئلہ پوچھنے نہ جائے.
یہی وجہ ہے کہ دنیا علی کے سامنے مسئلہ پوچھنے آتی ہے، علی کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے ہیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، ایک مسلمانوں کا رہبر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میں نام نہیں لیتا، کہتا ہوا یہ نظر آتا ہے، اکیلونی اکیلونی، چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، جبکہ تمہارے درمیان مشکلات کے حل کے لیے علی موجود ہے۔ دوسرا لیڈر یہ کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ بولو میرے ساتھ، یہاں روک ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ دوسرا پیشوا لیڈر مسلمانوں کا یہ کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں اگر علی نہ ہوتے فقط تو ہلاک نہ ہوتا، علی نہ ہوتے پوری امت ہلاک ہو جاتی۔ مل کے بولو حیدری، اگر علی نہ ہوتے پوری امت ہلاک ہو جاتی۔ تیسرا لیڈر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے پروردگار مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھنا کہ میرے اوپر کوئی ایسی مشکل آئے کہ اس وقت علی جیسا مشکل کشا میرے درمیان موجود نہ ہو۔ دنیا علی کے سامنے پوچھنے آتی ہے، علی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کے بعد ایسے وارث علم کو مانا ہے، دین اس سے لیا ہے کہ دنیا اس سے مسئلہ پوچھنے آتی ہے، وہ کسی کے سامنے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ اور اگلی صفت اسلامی لیڈر میں کیا ہونی چاہیے کہ اللہ بھی اس پہ راضی ہو، رسول اللہ بھی اس پہ راضی ہو، اور اللہ اور اس کا رسول زندگی میں کبھی ان سے ناراض نہ ہوئے ہوں۔ اس صفت میں جب ہم علی ابن ابی طالب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پورا قرآن علی کا قصیدہ بن کے نازل ہوا۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں علی کی تعریف نظر آتی ہے۔ اب جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب۔ توجہ فرما رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب۔ صراط مستقیم سے مراد علی ابن ابی طالب۔ انعمت علیہم کا مصداق علی ابن ابی طالب۔ قرآن علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے، قرآن نے علی کا قصیدہ پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس میں اہل بیت کی فرد کامل کا نام علی ہے۔ ایک سوال کا مجھے جواب دو، یہ آیت تطہیر اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، علی اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں؟ بولو میرے ساتھ۔ اگر کسی کو شک ہو تو میں کتاب المحاسن کی روایت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ ایک سائل آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، آ کے پوچھتا ہے اے عبداللہ بتا تیری نگاہ میں اصحاب پیغمبر میں سے افضل ترین اصحاب کون کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے مجھ سے پوچھا ہے تو سن، میری نگاہ میں سب سے پہلے صدیق اکبر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عبد الرحمن ابن عوف۔ تو جو ہی چوتھے نمبر پر عبد الرحمن ابن عوف کا نام لیا عبداللہ ابن عمر نے تو سائل کے تیور بدل گئے۔ سائل کہتا ہے اے عبداللہ اینا علی ابن ابی طالب، ارے تو نے چوتھے نمبر پر بھی علی کا نام نہیں لیا، بس یہ سننا تھا۔ عبداللہ کے بھی تیور بدلے، کہا ارے جاہل سائل، پہلے تم مجھے یہ بتا کہ تو نے مجھ سے اصحاب کے بارے پوچھا ہے یا اہل بیت کے بارے؟ اب مل کے بولو حیدری۔ اور اہل بیت کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت محمد، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے۔ پتا چلا جو اہل بیت سے دور ہیں نگاہ توحید میں وہی رجس ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے تو اس میرٹ پہ اہل سمجھ کے ایک جملہ آپ کی، ہمارے اکاڑا میں خالد علوی ایک حکیم گزرے ہیں، انہوں نے طب پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بڑا خوبصورت تاریخی جملہ انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے پہچان کرنا ہو نا شہد اصلی ہے یا نقلی ہے، اس کی پہچان انہوں نے لکھی کہ آپ 2 روٹیاں لے لیں، ایک پہ اصلی شہد لگا دیں، ایک پہ نقلی، دونوں روٹیاں کتے کے سامنے ڈال دیں، کتا نقلی شہد والی روٹی کھا لے گا، اصلی شہد والی روٹی کو کتا منہ نہیں لگائے گا۔ آگے انہوں نے ریزن میں ایک روایت بیان کی، انہوں نے بیان کی اور میرے پاس حوالہ موجود ہے۔ 4 دسمبر سن
8 दिसंबर सन 2004 जियो टीवी पर आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम में आमिर लियाकत हुसैन ने उलमा से सवाल जवाब से पहले इस रवायत को उन्होंने भी बयान किया, मीडिया में ऑन द रिकॉर्ड है कि असली शहद को कुत्ता क्यों नहीं मुंह लगाता। फरमाते हैं कि एक दिन हुजूर ने शहद की मक्खियों से सवाल किया कि आप मुख्तलिफुल ज़ायका फूलों से रस चूस के लाती हैं, फूलों का रस आमतौर पे कड़वा होता है, लेकिन जब आप वहाँ से रस चूस के लाती हैं और शहद बनाती हैं, अल्लाह उस शहद में मिठास भी पैदा कर देता है, शिफा भी पैदा कर देता है, तो ये मिठास और शिफा कहाँ से आती है? तो मक्खियों ने हाथ बांध के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम मुख्तलिफुल ज़ायका फूलों से रस चूस के लाती हैं, जब हम मिलकर बैठती हैं तो हम मिलकर तेरी और तेरी आल पे दरूद पढ़ती हैं। उस जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के नतीजे में अल्लाह उस शहद में मिठास भी पैदा कर देता है, शिफा भी पैदा कर देता है। हकीम साहब ने लिखा, चूंकि असली शहद पर, बात समझना, मैं तारीखी जुमला कहने चला हूं, चूंकि असली शहद पर आले मोहम्मद का नाम लिया गया है, अहले बैत पे दरूद पढ़ा गया है, और कुत्ता है नजसुल ऐन, और अहले बैत वो है जिनसे हर किस्म का रईस दूर है। जब से मैंने ये रवायत और हदीस, बात तारीखी हो तो नारा तारीखी लगाना, लेकिन मेरी बात मुकम्मल होने के बाद जब से मैंने ये रवायत और हदीस पढ़ी है, हजार कहा के इज्तिमात में मैं मिल्लत के जवानों तक ये पैगाम पहुंचाया करता हूं कि जब आप न्याज़े इमाम हुसैन तैयार करते हो, हाज़री सरकार वफा बनाते हो, न्याज़े इमाम जाफर सादिक तैयार करते हो और उस पर अल्लाह और अहले बैत का जिक्र पढ़ते हो, तो उसके बाद परेशान न हुआ करो कि फलां बंदा ये न्याज क्यों नहीं खाता, फलां मुल्ला ये हाज़री क्यों नहीं खाता, इसे कोई खा सकता ही नहीं, इसे नजस मुंह लगना ही नहीं है। दोनों बाबा से बुलंदतर सलावत सलावत। आयत ततहीर अली का कसीदा पढ़ रही है, अली की तहारत की गवाही दे रही है, और फिर आगे कुरान ने आवाज दी, इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। मैदान मुबाहिला में काज़िबीन के मुकाबले में जो आए थे, उनमें एक हस्ती अली इब्न अबी तालिब की थी। तो कुरान अली की सदाकत की भी गवाही दे रहा है। फिर इरशाद हुआ, वमिन अन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। तो यहाँ मरज़ातिल्लाह से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। कुरान ने आवाज दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम, ऐ साहिबान ईमान, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और साहिबान अम्र की इताअत करो। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने पूछा, या रसूलल्लाह, वो साहिबान अम्र कौन है? फरमाया, पहला अली है, आखिरी हुज्जत है। तो उलिल अम्र भी अली इब्न अबी तालिब को मुराद लिया गया। और फिर इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से तकवा इख्तियार करो, खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। मुफस्सिरीन ने लिखा, उस सिलसिले वसीले में अली कामिल वसीले का नाम है। तवज्जो फरमा रहे। और फिर इरशाद होता है कुरान मजीद में, फिर इरशाद, वमन हाजक फीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो झूठों के मुकाबले में जो सच्चे गए थे, इन सच्चों से सबसे बड़ी मुराद अली इब्न अबी तालिब की जात है। तो कुरान अली के कसीदे बयान कर रहा है और पैगंबर ने भी अली की शान में कसीदे बयान किए। पैगंबर फरमाते हैं, आना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, या अली अंता लहमु का लहमी व दमो का दमी जिस्मो का जिस्मी रूहो का रूही, या अली तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा पोस्ट मेरा पोस्ट, या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, या अली अंता मिन्नी बे मंज़लत हारून में मूसा, ऐ अली तेरी मिसाल मेरे साथ वही है जो हारून की मूसा के साथ थी। इल्ला ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, हारून मूसा के बाद नबी थे। और पैगंबर ने इरशाद फरमाया, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। तो अल्लाह ने भी अली की तारीफ फरमाई, नबी ने भी अली की कसीदी पढ़े। तो अली की कुरान ने भी तस्दीक की, नबी ने भी तस्दीक की। इस सिफत में भी अली को 100 में से 100 नंबर मिले। अब समझिएगा, अब ये तो हो गई वो फैसिलिटीज, और मैं वो कॉमन बातें कह रहा हूं जो कंट्रोवर्शियल नहीं है मुसलमानों में।
اب آ گیا مسلم پبلک کا معاملہ کیا ہے؟ آیا مسلم پبلک، عام مسلم پبلک بھی علی پہ متحد ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بعد از پیغمبر علی کی ذات وہ ہے جس پر پورے عالم اسلام کا اتحاد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اگر خلاصہ کیا جائے 73 فرقوں کا تو یہ 3 طبقے مسلمانوں کے بنتے ہیں، ایک خلافت والے، ایک امامت والے اور تیسرا طریقت والے۔ خلافت والوں کا چوتھا خلیفہ علی، امامت والوں کا پہلا امام علی، طریقت کی بنیاد ہے ولایت پہ، ولایت کے مرکز کو علی کہتے ہیں۔ میں نے چند سال پہلے مولانا طاہر القادری کا خطاب کیو ٹی وی پہ سنا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمیں خلافت کے مسئلے پر تو شیعان حیدر کرار سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ علی کو پہلا خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ہم چوتھا خلیفہ راشد مانتے ہیں، لیکن علی کی ولایت پہ ہمیں شیعوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مسلک ہے طریقت کی بنیاد ہے ولایت کے مرکز کو علی کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے، یہ طریقت والے کون ہیں؟ یہ صوفیاء کرام، یہ بزرگان دین، یہ درباروں والے، وہ کہتے ہیں ہم پہلے اور چوتھے کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم تو سب کو مانتے ہیں۔ طریقت کی بنیاد ولایت ہے، اور مولانا طاہر القادری نے کتاب بھی لکھی ہے، یہاں بھی آپ کو مل جائے گی، کتاب کا نام ہے سیف جلی علی منکر ولایت علی۔ ننگی تلوار، سیف جلی، ننگی تلوار علی کی ولایت کے منکروں کے سر پہ۔ یہ مولانا طاہر القادری کی کتاب، وہ کہتے ہیں علی کی ولایت پہ ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے۔ تو میں خلاصہ کر رہا ہوں، بنیادی طور پہ 3 طبقے بنتے ہیں، یا خلافت والے، یا امامت والے، یا طریقت والے۔ خلافت والوں کا چوتھا خلیفہ علی، امامت والوں کا پہلا امام علی۔ توجہ کیجئے گا، میں ایک تاریخی جملہ کہنے کے قریب آ گیا ہوں۔ اور طریقت والوں کا بھی پہلا پیر کامل علی، طریقت والوں کا بھی پہلا پیر کامل علی۔ تو میں کہتا ہوں مذہب کہتے ہیں راستے کو، جنت کی ٹرین چاہے وائے خلافت جنت میں جائے، یا وائے امامت جنت میں جائے، یا وائے طریقت جنت میں جائے، علی ہدایت کا وہ جنکشن ہے، اسے علی جنکشن سے گزر کر ہی جانا پڑے گا۔ 73 فرقوں میں مل کے حیدری، کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو علی کی ذات پر کمنٹ کر سکتا ہو، جو علی کی ذات کو نہ مانتا ہو۔ تو عام پبلک کی نگاہ میں بھی علی قابل قبول ہے، تو اس کوالٹی میں بھی علی کو 100 میں سے 100 نمبر ملے۔ میں نتیجے کے بالکل قریب آ گیا، اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے، میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کر دوں گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی کی ذات وہ ہے جس میں یہ تمام کوالٹیز بدرجہ اتم موجود ہیں۔ اس امت کو فرقوں سے نکال کر امت واحدہ بنایا جا سکتا ہے، کس صورت میں؟ کہ پوری امت کے تمام فرقوں کے علماء اگر اس ذات پہ جمع ہو جائیں جس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں، تو وحدت کیسے ہوگی؟ وحدت اس طرح ہوگی کہ تمام مسلمان مل کر 73 فرقوں کے علماء، مسلمان چھوٹے بڑے مل کر قرآن کی وہی تفسیر تسلیم کریں جو قرآن کی تفسیر علی ابن ابی طالب نے کی، صرف وہی حدیث سچی مانے جو حدیث علی ابن ابی طالب نے بیان کی ہے، وہی عقیدہ توحید تسلیم کر لیں جو عقیدہ توحید علی ابن ابی طالب نے بیان کیا ہے، شان رسالت وہی مانے جو علی ابن ابی طالب نے تسلیم کی ہے، عدل الہی کا عقیدہ وہی تسلیم کریں جو علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا ہے، اور نماز ویسے پڑھیں جیسے علی نے پڑھی، وضو ویسے کریں جیسے علی نے کیا، زکوٰۃ ویسے نکالیں جیسے علی نے نکالی، مناسک حج ویسے ادا کریں جیسے علی نے ادا کیے، روزہ اس وقت رکھیں جس وقت علی نے رکھا، روزہ اس وقت کھولیں جس وقت علی نے کھولا۔ توجہ ہے یا نہیں؟
اگر عالم اسلام کے سارے مسلمان، سب علماء، تمام عوام علی کی ذات پہ جمع ہو جائے تو یہ امت مسلمہ کے اس فرقے کا واحد حل ہے۔ آج ہم 1400 سال کے بعد پھر امت مسلمہ بن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ ہمارا مرشد، ہمارا رہبر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور ڈاکٹر علی شریعت کا جملہ چند سال پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں، اے شیعان علی، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے کائنات میں ایک ہی علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آیا، اور وہ تمہارے حصے میں آیا۔ اللہ نے علی جیسا ہمیں رہبر اور لیڈر عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر امت کو لوارث چھوڑ کر نہیں گئے، امت کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے کر گئے۔ علی نام تھا علم کا، علی نام تھا شجاعت کا، علی نام تھا عصمت کا۔ تو جنہوں نے علی کو چھوڑا انہوں نے علم کو چھوڑا، جنہوں نے علی کو چھوڑا انہوں نے شجاعت کو چھوڑا، جنہوں نے علی کو چھوڑا انہوں نے عصمت کو چھوڑا۔ وہ جن لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا وہ ایسے بھٹکے کہ آج تک بھٹک رہے ہیں۔ اب میں نتیجہ عرض کرنے چلا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے نبی کے فوراً بعد مولا علی کی امامت و ولایت کا اقرار فرمایا، مولا علی کی امامت و ولایت کا اقرار کیا ہم لوگوں نے بعد از پیغمبر۔ ہم نے دامن علم کو پکڑا، دامن شجاعت کو پکڑا، ہم نے دامن عصمت کو پکڑا، ہم نے علی کو مانا۔ اور ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جسے مانتا ہے اس کے دشمن کو نہیں مانتا۔ آج یہ جو ترمیمی بل پیش کیا جا رہا ہے یہ علی کے دشمنوں کو منوانا چاہتے ہیں۔ بولو میرے ساتھ، ہم اصحاب پیغمبر کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں محمد افضل راکٹ ان کا نام تھا، یہ رحیم یار خان کے تھے، سرائکی میں گفتگو کرتے تھے اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے، فرماتے ہم اصحاب رسول کے غلام ہیں، اصحاب رسول کو مانتے ہیں، لیکن انصاف سے بتاؤ جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائے اسے بھی مان لے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائے اسے بھی صحابی مان لیں۔ ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو، اصحاب پیغمبر کے متعلق توجہ رکھیے گا، اصحاب پیغمبر کے متعلق شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو ہمارے۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو، اور یہ شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے، آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے اولاد زہرا سے وفا کی، ہم تو اس جانور کا شیعہ حق ادا نہیں کر سکے۔ ہم شیعہ گھوڑے کے پجاری نہیں، ہم اسب وفا حسینی ذوالجناح کی تعظیم کیوں کرتے ہیں کہ اس کی نسبت ہے امام حسین کے ذوالجناح کے ساتھ۔ اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ۔ ہم تو تعظیم کرنے کے قائل ہیں، ہم تو اس جانور کا احترام کرتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں، جانور کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب میری بات سمجھیے اور میں آپ کے سامنے نتیجہ عرض کروں۔ جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے، لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، سمجھنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میں نے ایک ایسے عالم سے جسے میں نے ہی مکتب اہل بیت کی طرف توجہ دلوائی، انہیں میں نے علی ولی اللہ پڑھایا۔ حافظ غلام مرتضیٰ منگریو پچھلے دنوں فوت ہو چکے ہیں، جنہیں میں نے ہی علی ولی اللہ پڑھایا تھا۔ میں نے حافظ صاحب سے پوچھا تھا بیٹا یہ بتا کہ وہاں قرآن سمجھنے پہ توجہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بڑی بات کی، کہا استاد محترم بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے مسلک کے جو علماء ہیں وہ قرآن فہمی پہ اس لیے توجہ نہیں دیتے جو میں سمجھاؤں، وہ ان کے بقول وہ کہتے ہیں اگر قرآن سمجھ میں آ گیا تو قرآن ہاتھ سے پکڑ کے دروازہ اہل بیت پہ لے کے آئے گا۔ اب مل کے بولو حیدری، حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہم مانتے ہیں یہ دیکھو جانور کی تعظیم قرآن سکھاتا ہے، اسلام
کا فلسفہ جانور کے متعلق یہ ہے، جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ مثال دوں گا جو قرآن پڑھا کرتے ہیں، حضرت صالح نبی کی اونٹنی قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید میں محترم ہو گئی۔ حد ہو گئی حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا، نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ اس سے بھی حد ہو گئی اصحاب کاف کا کتا، اور خدا کے لیے بولو اگر میری بات سمجھ آئے، اصحاب کاف کا کتا لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، صحابی تھے، نبی کے سچے تھے، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کے جنت میں جائے گا، تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ سارے مل کے حیدری۔ اچھا آپ نے توجہ فرمائی ہے تو سچوں کو ماننے کا فائدہ بتا رہا ہوں، اور ایک جملے میں بتا رہا ہوں خلاصہ کر کے آدھے گھنٹے کی بات۔ ایک جملے میں حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا، اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، نہیں آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، آپ نے توجہ نہیں، دوبارہ توجہ فرمائیے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے جب تک آگے حضرت موسیٰ ہے سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے ہیں، سامنے دریا ہے، جب تک قرآن یہ کہتا ہے، تاریخ یہ کہتی ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریا سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا، جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، دریا نہیں ملا، تو قرآن نے پیغام کیا دیا؟ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا۔ جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ اب آخری حلالی تک سر اٹھائیے گا۔ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنان سیدہ سے، دشمنان اہل بیت سے، دشمنان عزاداری سے آ کے انتقام لے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے، آخری یزیدی بھی پیدا ہو لے، آخری حسینی بھی آ جائے، ڈوبے تو سب ڈوبے، نکلے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ ہاں ہم نے میرٹ پر علی ابن ابی طالب کو لیڈر تسلیم کیا ہے، اپنا رہبر تسلیم کیا ہے، اور پھر ماننے کا طریقہ یہ ہے جسے مانا جاتا ہے اس کے دشمن کو نہیں مانا جاتا۔ اب میں کچھ کہنے والا ہوں، ذرا سر اٹھائیے گا۔ او بھائیو، یہ احترام بلوں سے نہیں ہوتا، احترام دلوں سے ہوتا ہے۔ ہائے دشمنان اہل بیت کے احترام کا بل پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم اصحاب رسول کو مانتے ہیں، اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں، اصحاب رسول کے نوکر ہیں، زہرا کے دشمن کے دشمن ہیں۔ ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ میں کہتا ہوں یہ احترام کا بل پیش کرو، لیکن 2 وضاحتیں ضرور کرو۔ پہلی وضاحت یہ کرو کہ توہین کی تعریف کیا ہے، دوسری وضاحت یہ کرو کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ تمام علماء نے لکھا صحابی کی تعریف، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کی زیارت کی ہو، نبی کے پیچھے کچھ نمازیں بھی پڑھی ہوں، اور تیسری کنڈیشن یہ لگائی گئی ہے کہ وہ حالت ایمان پہ اس حالت میں دنیا سے گیا ہو، اس پہ اللہ بھی راضی ہو، اس پہ رسول بھی راضی ہو۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب اس کا رسول راضی ہوتا ہے۔ رسول کب راضی ہوتا ہے؟ جب بطول راضی ہوتی ہے۔ مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک، مل کے نعرہ حیدری۔ اور یہ دشمنان اہل بیت کے احترام کا بل نہ کل پاس ہوا تھا، نہ کبھی پاس ہوگا، نہ ہم پاس ہونے دیں گے۔ اور
اس تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے سیدہ کی اولاد میں سے قائد عظیم الشان، قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی نے حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کر دیا ہے۔ ہم زیارت میں پڑھا کرتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، زہرا کا بیٹا ہم کاش کربلا میں ہوتے، ہم آپ کی نصرت کرتے۔ اب یکم ربیع الاول کو حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہو چکی ہے، جو زیارتیں پڑھا کرتے ہو نصرت کی تیاری کرو، اور ایسا تماچا ہم یزیدیت کے منہ پہ لگائیں گے کہ باقی جب تک پاکستان زندہ ہے یہ بل پیش کرنے کی کسی یزیدوں کی جرت نہ ہو۔ آخری جملہ، اور یہیں پر مل کے جان بھی قربان ہے، مل کے جان بھی قربان ہے، نعرہ حیدری۔ حیدری ہم جنہیں مانتے ہیں، ماننے کا طریقہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ عالم اسلام کا طریقہ ہے۔ آخری جملہ اور یہیں پہ روک رہا ہوں۔ ماننے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان جسے مانتا ہے اس کے دشمن کو نہیں مانتا۔ سب مسلمانوں نے، ہم نے مل کے، ختم ہوگی میری تقریر میں نتیجہ دے رہا ہوں، سب ہم مسلمانوں نے مل کر حضرت آدم کو مانا، ابلیس پہ لعنت کی۔ بولو یار، جس نے سجدے سے انکار کیا، ابلیس پہ، دشمن آدم پہ ہم نے لعنت کی۔ ہم نے نوح کو مانا، کنان پہ لعنت کی، چاہے نوح کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ جو نوح کے مقابلے میں آ گیا ہم نے اس پہ لعنت کی، قرآن نے بھی اس پہ لعنت کی۔ قرآن نے اس کو جہنمی کہا، دبو دیا، غرق کر دیا، لیسا من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ ہم نے ابراہیم کو مانا، نمرود پہ لعنت کی۔ ہم نے موسیٰ کو مانا، فرعون پہ لعنت کی۔ ہم نے جناب عیسیٰ کو مانا، یہودیوں پہ لعنت کی۔ ہم نے حضور کو مانا، ابو جہل پہ لعنت کی۔ راستہ ہم نے نہیں بدلا، راستہ تم نے بدلا۔ تم نے ایک شخصیت کو مانا جو ان کے مقابلے میں آیا، اب تم نے کہا وہ مرتد ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو مان رہے تھے جو مقابلے میں آیا، تم نے صحیح کہا، تمہارے بقول وہ مرتد ہے۔ تم نے ایک اور ہستی کو مانا جو اس کے مقابلے میں آیا، تم نے کہا وہ کافر ہو گیا۔ تم نے ایک اور ہستی کو مانا جو اس کے مقابلے میں آیا، اور تم نے کہا کہ وہ باغی ہو گیا۔ ٹھیک کیا، ماننے کا طریقہ یہ ہے، تمہارے نزدیک پہلے کے مقابلے میں آنے والا مرتد ہے، دوسرے کے مقابلے میں آنے والا کافر ہے، تیسرے کے مقابلے میں آنے والا باغی ہے۔ تمہارے انصاف سے سوال ہے، اگر تم علی کو ان تینوں جیسا چوتھا مانتے ہو تو آج اعلان کرو، جو علی کے مقابلے میں آئے گا یا مرتد ہوگا یا کافر ہوگا یا باغی ہوگا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلے اور دوسرے اور تیسرے کے مقابلے میں آنے والا مرتد، کافر اور باغی ہو، اور جو علی کے مقابلے میں آئے وہ رضی اللہ۔ ہم نہیں مانتے علی کے دشمن کو، اہل بیت کے دشمن کو ہم نہیں مانتے۔ اور میں جو جملہ کہنے چلا تھا تاریخی، اور اس کے بعد مصائب کے 2 لفظ کہوں اور آپ سے اجازت لے لوں۔ مولا امیر نے نہج البلاغہ میں فرمایا، خلاصہ کر رہا ہوں بات کا، مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا دشمن کی 3 قسمیں ہیں، دوست کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ یہ 15 منٹ کی بات ہے جسے 1.5 منٹ میں کہنے چلا ہوں۔ مولا امیر سے پوچھا گیا مولا کون سی دشمن کی 3 قسمیں؟ فرمایا ایک تمہارا براہ راست دشمن تمہارا دشمن ہے، دوسرا جو تمہارے دوست کا دشمن ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے، تیسرا جو تمہارے دشمن کا دوست ہے۔ مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ دشمن کی 3 قسمیں، تمہارا براہ راست دشمن تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن بھی تمہارا دشمن، اور تیسرا جو تمہارے دشمن کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دشمن ہے۔ مولا امیر فرماتے ہیں دوست کی بھی 3 قسمیں ہیں، تعجب، ایک تمہارا براہ راست دوست تمہارا دوست ہے، دوسرا جو تمہارے دوست کا دوست ہے وہ بھی تمہارا دوست ہے، اور تیسرا کون سا دوست ہے؟ تیسری قسم فرماتے جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے۔ یہی تو میں پہنچانا چاہ رہا تھا، یہی تو میں مولا امیر فرماتے ہیں دوست کی 3 قسمیں ہیں، ایک تمہارا براہ راست دوست، دوسرا تمہارے دوست کا دوست بھی تمہارا دوست،
تیسرا جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے. بات تاریخی ہو، نعرہ مل کے تاریخی لگا دینا. میں آپ کی نمائندگی کر رہا ہوں مولا امیر کی بارگاہ میں، عرض کرنے چلا ہوں، ذرا سر اٹھا کے بیٹھنا اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں، یہی سے مصائب کی طرف جا رہا ہوں. مولا نے 3 دوست کے اور فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ. شیعہ کا ایک معنی دوست بھی ہے. اے علی قیامت کے دن تو اور تیرے دوست کامیاب ہوں گے. مولا علی خود فرماتے ہیں دوست کی 3 قسمیں ہیں. براہ راست دوست، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، اور دشمن کا جو دشمن ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے. میں کہوں گا یا علی ہم یہ اقرار کرتے ہیں ٹنڈو آدم میں بیٹھ کر، موالیان حیدر قرار مل کر ہم تیری ذات کے سامنے اقرار کرتے ہیں ہم آپ کے براہ راست دوست نہیں ہو سکتے. آپ کے براہ راست دوست ہوں یا سلیمان ہوں یا ابو ذر ہوں یا کمبر ہوں، ہمیں آپ کے دوستوں کے دوست ہونے کا دعویٰ بھی نہیں ہے. آپ کے دوستوں کے دوست ہوں یا خمینی ہوں یا خامنائی ہوں یا سید حسن نصر اللہ ہوں، توجہ ہے یا نہیں، یا حسینی ہو، لیکن تیسرے مقام پہ ہمارا وعدہ ہے تیری ذات کے ساتھ کہ تیرے دشمن کے ہم کل بھی دشمن تھے. تیرا دشمن ہمارے نزدیک کل بھی واجب اللعنت تھا، آج بھی واجب اللعنت ہے، قیامت تک واجب اللعنت رہے گا. ہم علی کے دشمن دونوں ہاتھ بلند کر کے ایمانی طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری. تیرے دشمن کے ہم کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، قیامت تک دشمن رہیں گے. اگر دنیا علی کو پہچان لیتی، اگر دنیا علی کو پہچان لیتی، آج بطول کی بیٹیوں کے بین جنگلوں میں نہ آتے. میں زیادہ پڑھ گیا، مجھے احساس ہے اس بات کا، میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا چاہتا. میرے بعد غالباً نجفی صاحب ہیں یا منظور سولنگی صاحب قبلہ بھی بحر المصائب، وہ بھی مجلس پڑھیں گے. تفصیلاً میں نے جو گفتگو کرنا تھی آپ کے سامنے عرض کر دی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں. میں صرف پرسے کے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں. سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں. میں فضائل پہ چھوڑ دیتا لیکن دل میں حسرت رہے گی کہ میں نے سندھ کے سچے صادق شیعوں کو پرسہ نہ دیا اولاد بطول کا. میں پہلا جملہ پرسے کا کہنا چاہتا ہوں. کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی. مصائب تو پڑھ دیا میں نے. عزاداروں، میں نے ایک عالم بزرگوار کی تاریخ میں نے یہ جملہ پڑھا ہے. شیخ مرتضی انصاری کے گھر مجلس ہو رہی تھی، روضہ خان نے مصائب شروع کیا، پہلا جملہ یہی کہا، کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی. بزرگوار نے سر سے امامہ اتار دیا، کہا ذاکر اب اس سے آگے نہ پڑھنا، ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دینا. کجا علی کی غیور بیٹی، کجا کوفے کا نجس ماحول. اور سارا دن بزرگوار یہی جملہ یاد کر کے روتے رہے، کجا علی کی غیور بیٹی. کوفہ کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی. منادی نے ندا دی، لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں. جو پرسہ دینے آئے ہو، آ گئی باغی کی بہنیں. یہ سننا تھا. بی بی فرماتی اما فضا، جس مشن کے لیے بھائی کے بعد زینب زندہ ہے، میں انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن ہوں. بی بی نے خطبہ دیا اپنے لہجے میں نہیں، بابا کے لہجے میں. علامہ حسین بخت جارہ سے پوچھا گیا بی بی نے اپنے لہجے میں خطبہ کیوں نہ پڑھا؟ کہ بلا فرماتے سیدزادی نے سوچا میرے سر کا پردہ تو نہیں بچا، میرے لہجے کا پردہ بچ جائے. دلیل یہ ہے، عبداللہ نامی ایک صحابی ہے، مسجد کوفہ میں وضو کر رہا ہے، اس کی آنکھیں جنگ صفین میں اسلام کے کام آ گئی تھی، آنکھوں سے نابینا ہے، چھوٹی بچی اس کے ساتھ ہے. علی کے لہجے میں خطبہ سنا، بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا مجھے اتنا بتا، علی تو نہیں آ گئے بازار؟ ماتم کرنا ہے لفظ سمجھنا دادار، علی تو نہیں آ گئے بازار میں؟ بچی کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ علی نہیں ہے، ایک بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹ پہ سوار ہے.
اور وہ علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے. اگلا جملہ صرف رونے کا نہیں ہے، جملہ ماتم کا ہے. تمہارے مذہب میں ماتم عبادت ہے. ہاتھ مار لینا سینے پہ یا سر پہ ہاتھ رکھ لینا، اور یہ ماتم کی سنت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہے، اسے ادا کر لینا. کہا مجھے اس بی بی کے محمل کے نیچے لے چلو. بچی نے ہاتھ سے پکڑا، محمل کے نیچے لے کے آئی. اللہ کرے میں لفظ سمجھا. عبداللہ نے سر سے امامہ اتارا، گلے میں ڈالا، ہاتھ باندھ کے کہا اے اونٹ پہ سوار بی بی، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہی حق ہے. خدا تمہاری چیخیں بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے. تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، مجھے بتا کہ تو ہے کون. کون کا نام آیا. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے چچا عبداللہ، کاش آج کوفہ میں میرے بابا کی حکومت ہوتی، تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں. چچا عبداللہ پہچان، میں علی کی بیٹی زینب. آخری جملے عزاداروں آپ نے گریہ کیا، ہو گئی مجلس. مالک قبول فرمائے، مالک شہید کے درجات بلند فرمائے، مالک شہید کے بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. میرے بھائیوں کو آخری جملہ عزاداروں میں کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ جب کہا نا علی کی بیٹی نے، چچا عبداللہ پہچان میں علی کی بیٹی زینب، عبداللہ نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا یا علی تیری مہربانی. اللہ کرے میں لفظ سمجھا لو، یا علی تیرا احسان. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے چچا عبداللہ، کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازار؟ جزاک اللہ. کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں، اگلا جملہ پھر ماتم کا ہے، منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئے؟ کہا نہیں علی کی بیٹی، جب جنگ صفین میں میری آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی، میں تیرے بابا کے دروازے پہ آیا تھا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی زینب کی چادر کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا دے. تیرے بابا نے منع کیا تھا عبداللہ آنکھیں نہ مانگو، عبداللہ آنکھیں نہ مانگو، ایک دن پچھتاؤ گے. آج شکریہ ادا کر رہا ہوں مولا، ہائے اگر میری آنکھیں ہوتی بڑے بازار میں بطول زادیاں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. باواز بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے بار دیگر بلندر صلوات.